ایک ہرے بھرے جنگل میں دو ہرن چالو اور بالو آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ ان کی دوستی کی مثال پورے جنگل میں دی جاتی تھی۔ دونوں ہرن اپنی زندگی خوشی خوشی گزار رہے تھے۔ ایک دن انہیں احساس ہوا کہ ان کے علاقے کی گھاس کم ہوتی جا رہی ہے۔ چالو نے بالو سے کہا، ہمیں ندی کے پار جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہاں خوراک کی تلاش کر سکیں۔ بالو نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، وہاں کی زمین ہری بھری اور گھاس سے بھری ہوئی ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو ماں نے انہیں روکا۔ ندی کے پار جانا خطرناک ہو سکتا ہے، وہاں جنگل کے بادشاہ شیر خان کا علاقہ ہے۔ چالو اور بالو نے اپنی ماں کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور دوسرے دن صبح سویرے جب جنگل ابھی پرسکون تھا، ندی پار کرنے کی تیاری کی۔ ندی پار کرنا آسان نہ تھا، مگر دونوں ہرنوں نے مل کر اس مشکل کو عبور کر لیا۔ جب وہ ندی کے دوسری طرف پہنچے تو ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ ان کے سامنے ایک خوبصورت باغ تھا جس میں ہر طرف پھلوں سے لدے درخت کھڑے تھے۔ واہ، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے۔ چالو نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، ہمیں فوراً یہاں سے کچھ کھا لینا چاہیے۔ بالو نے بھی جوش سے جواب دیا۔ ابھی وہ باغ میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ اچانک ایک ریچھ ان کے سامنے آ گیا۔ ریچھ نے انہیں غور سے دیکھا اور کہا، نادان ہرنو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ باغ شیر خان کی ملکیت ہے؟ وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے اور جو کوئی اس کے علاقے میں بغیر اجازت داخل ہوتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ چالو اور بالو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ریچھ کی بات سن کر ان کا دل ڈر سے بھر گیا، مگر ابھی انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ شیر خان کی جاسوسہ لومڑی ان کو دیکھ لیتی ہے۔ یہاں دو ہرن آئے ہیں، لومڑی نے خود سے کہا اور فوراً شیر خان کو جا کر اطلاع دی۔ شیر خان اس وقت اپنے آرام دہ غار میں سو رہا تھا، مگر لومڑی کی اطلاع سن کر وہ فوراً جاگ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ دو نادان ہرن میری سلطنت میں گھس آئے ہیں، بہت خوب، میں انہیں مزہ چکھاؤں گا، شیر خان نے غرور سے کہا۔ لومڑی نے اپنی چالاکی سے شیر خان کو بتایا کہ وہ دونوں ہرن ندی پار کر کے آئے ہیں اور باغ میں داخل ہونے والے ہیں۔ شیر خان نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ فوراً باغ کے گرد گھیرا ڈال دیں تاکہ ہرن کہیں بھاگ نہ سکیں۔ ادھر چالو اور بالو خوفزدہ ہو کر باغ کے کنارے ہی رک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب پیچھے ہٹنا مشکل ہو گیا ہے۔ ریچھ کی بات نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ یہاں رکنا موت کو دعوت دینا ہے، لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لومڑی اور دوسرے جانوروں کو آتے ہوئے پایا۔ بالو نے کہا، ہمیں یہاں سے فوراً بھاگنا چاہیے ورنہ شیر خان ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چالو نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور دونوں تیز رفتاری سے باغ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ نکلنے لگے، شیر خان اپنے طاقتور قدموں کی آواز کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ کہاں جا رہے ہو نادانو؟ شیر خان نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم نے میری سلطنت میں قدم رکھنے کی جرت کیسے کی؟ اب تمہاری سزا موت ہے۔ چالو اور بالو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مگر اب پچھتانے کا وقت نہیں تھا۔ شیر خان کی نگاہیں ان پر جمی ہوئی تھیں اور وہ بھاگنے کی راہ تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ریچھ ایک بار پھر سامنے آیا۔ اس نے شیر خان کو کہا، شیر خان، ان ہرنوں کو معاف کر دو، یہ صرف بھوک کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، انہیں زندہ جانے دو، شاید آئندہ یہ ایسی غلطی نہ کریں۔ شیر خان کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن یہ ہرن میری آنکھوں سے دور ہو جائیں ورنہ پھر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ چالو اور بالو نے فوراً موقع غنیمت جانا اور تیز دوڑتے ہوئے ندی پار کر کے واپس اپنی ماں کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ کیا۔